السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ایک آڈیو وائرل ہو رہا ہے بہت، محمد تقی عثمانی کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک وظیفہ ہے جو رمضان کے تیسرے جمعے کو کریں سب لوگ، اور یہ آزمایا ہوا ہے، بہت مجرب ہے اور بہت سے لوگوں نے کیا ہے، مستند ہے۔ وہ کیا ہے کہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں آپ، اور اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ قدر اور 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اور آپ بہت بڑی بڑی بیماریوں سے، ہر قسم کی بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو یہ سب کو بتائیں اور یہ سب پڑھیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا ہے تو آپ سب کو بتائیں۔ میں آپ کو آڈیو بھی بھیج دیتی ہوں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اب وہ آڈیو کیا ہے؟ اگر کاپی رائٹ اسٹرائک نہ ہو اس پر، تو ویسے تو مفتی صاحب بڑے دل کے آدمی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی حماقت ان کی جانب سے ہونی چاہیے۔ اہل علم کبھی بھی کاپی رائٹس وغیرہ نہیں دیتے ہیں، وہ تو اس تنقید کو بھی خوبصورت انداز سے قبول کرتے ہیں جو کہ ان کے اوپر کی جاتی ہیں۔ اگر وہ تنقید صرف برائے تنقید ہے تو وہ بہرحال ہم سب کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اگر تنقید برائے اصلاح ہے تو وہ میرے اور آپ کے کام آ سکتی ہے۔ چلیے سنتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کا آڈیو، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک وظیفہ ہے، لوگوں سے بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، تصدیق کیا ہوا ہے، اور پہلے کے لوگوں کا آزمایا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے، ویسے تو کسی بھی موقع پر کسی بھی وقت میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ رمضان میں تیسرے جمعہ کی ہے۔ یہاں مفتی تقی عثمانی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ رمضان کے تیسرے جمعے کی فضیلت اس کو بتائی جا رہی ہے، جو کہ آنے والے جمعے کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فضیلت مولانا تقی عثمانی صاحب تک کیسے پہنچی؟ دیکھیے، کسی بھی عمل کی افضل ہونے کی جو دلیل ہے وہ وحی کے ذریعے اگر آپ تک پہنچی ہے تو ہم اسے اپنے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، لیکن اگر وہ وحی کے ذریعے نہیں پہنچی ہے تو آپ کے لیے وہ افضل ہو سکتی ہے، میرے لیے افضل نہیں ہو سکتی unless and until میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کوئی حکم جاری کیا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ حیات کا دوسری دے ہوئے اور تیسرا جمعہ ملے، جیسے کل مل رہا ہے۔ جمعہ کے دن پورے دن میں کبھی بھی اس وظیفے کو کیا جائے، اللہ سے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے مرض کو ٹال دیتے ہیں انسان کی۔ دیکھیے، دعا سے تو بڑے سے بڑا مرض ٹل جاتا ہے، لیکن مفتی صاحب جو وظیفہ بیان کر رہے ہیں یہ وظیفہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی مفتی صاحب نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر مفتی صاحب تذکرہ کر دیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ موجود ہے تو ہمیں کبھی بھی یہ جرت نہیں ہوتی کہ ہم مفتی صاحب سے پوچھیں کہ عالی جناب آپ ہمیں اس کی دلیل دے دیجئے۔ بہرحال سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کوئی مرض، کوئی تکلیف سب کو رہتی ہے، اس لیے ہر کوئی کر لے تو بہتر ہے، جہاں تک کہ آواز پہنچائی جا سکتی ہو۔ سب خاص طور سے تو گھروں میں، رشتہ داروں میں سلسلے۔ یہاں جو میری آواز آپ تک پہنچانے کا مقصد ہے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی آواز آگے تک پہنچانے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کی سچائی تک آپ کو پہنچانے کا مقصد ہے۔ آپ یہ عمل نہ کریں۔ صفیہ امدادیہ کے پڑھنے والوں میں عام کر دی جائے، کیونکہ آج کی تعداد یہ ہوگی کہ درود ابراہیم 11 بار۔ درود ابراہیم پڑھنا افضل ترین عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہ وہ بابرکت عمل ہے جس کو جتنا پڑھا جائے گا اس کو اتنا ہی اجر اور اللہ کے فضل و کرم سے انعامات اس کو ملیں گے، لیکن 11 بار
پڑھنا، اس کا تعین 11، 21 اور 27، تو یہ 11ویں والے ہمارے مفتی صاحب تو نہیں ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں 11 کا عدد بہرحال سورہ علم نشرح 21 بار سورہ علم نشرح. سورہ علم نشرح اللہ تعالیٰ نے مفتی تقی عثمانی صاحب یا علماء دیوبند یا علماء بریلوی یا علماء کسی خاص مکتب فکر کے علماء پر نازل نہیں کری ہے، بلکہ اسے نازل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث آپ کنگال لیجئے، وہاں ایک بھی صحیح صریح روایت اس سلسلے میں آپ کو نہیں ملے گی. سورہ قدر، سورہ قدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. یہ دونوں صورتیں 21 بار پڑھی جائیں، اور پھر درود ابراہیمی 11 بار، یعنی اول آخر درود ابراہیمی 11 بار ہو گیا، اور 21 بار سورہ قدر اور سورہ. اب یہ جو ترتیب بتائی جا رہی ہے، دیکھیے ان کا آپ مفتی صاحب کا عمل ہو سکتا ہے، مفتی صاحب اگر کر رہے ہیں فبیہا، وہ اللہ کو جواب دیں گے. لیکن اگر مجھ سے میرا رب پوچھ بیٹھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا تھا، تو آپ کہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کا میسج سنا تھا جناب، تو پھر کیا ہوگا؟ مفتی تقی عثمانی صاحب بھی پریشان ہوں گے اور آپ بھی پریشان ہوں گے، کیونکہ نہ آپ کے پاس دلیل ہوگی اور نہ مفتی صاحب کے پاس دلیل ہوگی. اور دلیل کس بات کی؟ کیونکہ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں اللہ کے رسول دیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں وہ اس سے رک جاؤ. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں آپ کو دے رہے ہیں نا، بلکہ منع فرما رہے ہیں کہ من عمل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد. اگر کوئی کام ایسا کرتا ہے شخص جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے. اب یہ حکم ثابت کرنے کے لیے مفتی طارق مسعود ہوں یا مفتی تقی عثمانی ہوں، ان سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ عمل اگر اس پر دلیل ہے، امر موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر اسے واضح کیا جائے. اور حقیقت یہ ہے اس پر کوئی حکم نہیں ہے، یہ بدعت ہے. علم نشرح پڑھ کر کے دعا کی جائے. اس پڑھنے والے کے اوپر بڑے سے بڑا مرض ہو اور چھوٹے سے چھوٹا مرض ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس مرض کو مرض سے نجات دے دیتے ہیں. اللہ سب کے بیماروں کو شفا بخشے. ہے تیسرے جمعہ والا سب لوگ پڑھ لیں، خاص طور سے سبھی بچے بچیاں اور پڑھنے والے جو خانقاہ کے ہیں وہ لوگ سارے لوگ اسے پڑھ لیں. خانقاہ کے لوگ اصل میں ان کا تعلق کسی بھی وقت. ٹھیک ہے. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے مفتی تقی عثمانی صاحب، اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے کہ آپ قرآن و سنت کی خدمت کریں. اس طرح کے پیغامات نشر کر کے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خیر اور بھلائی کا کام آپ انجام دے رہے ہیں، بلکہ خانقاہوں سے لوگوں کو جوڑنا اور درگاہوں اور صوفیوں سے محبت قائم کرنا، یہ بھی اپنے آپ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مفتی تقی عثمانی صاحب کو صحیح علم کی نشر کرنے والا بنائے، اور ہم جو مسلمان ہیں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایسے اعمال، وہ اعمال جس پر نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگی ہو، ان کے بارے میں کیا حکم ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا، ایک شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے جس پر ہمارا امر، ہمارا حکم نہیں ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ مردود ہے. اب اس عمل کو آپ دیکھیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امر اس پر موجود ہے. اگر آپ کو مل جائے، اور اگر آپ عمر نوح بھی لے کر آئیں گے تب بھی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں نہیں ملے گی. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے پیغامات جب آپ سنتے ہیں تو فکر یہ سب ہونی چاہیے کہ آیا یہ قرآن و حدیث سے موجود ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے. نہ قرآن میں ہوتا نہ حدیث میں ہوتا. جیسے وہ بالصوم قد نویت من شہر رمضان، رمضان کی روزے کی نیت ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. تو اب آپ مولویوں کو پکڑتے رہیں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میری تفصیلی گفتگو رمضان کی نیت کے بارے میں. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا، مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ پیغام
سچائی اور صداقت پر مبنی نہیں ہے، اور اس لیے ہم اسے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ اس طرح کے اعمال سے بچیں، اور اپنے آپ کو، اگر آپ مطیع اور فرمانبردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ اعمال کریں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہو۔ آپ صبح اور شام کے اذکار پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، معوذتین پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے، یہ سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ اسی طریقے سے دعائیں مانگیں اپنے رب سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیماریوں کو راحت میں بدل دے، ہم سب کو شفا یابی عطا فرما دے، اور جو صاحب اولاد نہیں ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے، اور جو رشتے تلاش کر رہے ہیں ان کو اللہ رب العالمین رشتوں کے حصول میں آسانی فرما دے۔ میں بھی اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہوں۔ میرا بیٹا نواف الحمدللہ گزشتہ سال اس کے پاس کرونا کی وجہ سے جاب نہیں تھا، لیکن ابھی الحمدللہ اس کو جاب بھی مل گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، تو اگر کوئی اچھی مسلمان تعلیم یافتہ اور خوبصورت اور خوب سیرت کہیں بھی ہو، ہم سے رابطہ کر سکتی ہے، انشاءاللہ تعالی بہو بنا کے رکھیں گے میں بہو بھی اور بیٹی بھی۔ بہرحال یہ تو ایسے ہی میں نے دعاؤں، چونکہ مجھے یاد آیا اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ آپ بھی دعا کریں کہ ہمارے بچوں کو نیک رشتے اللہ رب العالمین ان کے حصول میں آسانیاں فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواف از 933 آف ہیز، اس کی 33 سال عمر ہے۔ اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں مجھ سے تو، اور وہ لوگ رابطہ کریں جو کہ اپنی بچیوں کی تصاویر اور ایجوکیشن کے ساتھ ڈیٹیل مجھے دینا چاہیں، تاکہ میں بچے سے بھی بات کروں، بچہ دیکھے، اور بچی کے بہن بھائی، خاص طور پر بہن اور والدہ اس کی دیکھیں۔ بھائی تو نہیں دیکھے گا اوبویسلی، لیکن ہم اس کو دیکھ کر فیملی میں ڈسکس کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کو اطلاع بھی دے دیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔